ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کریم کا بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ صوم اور صیام میں فرق یہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں روزے کی نیت کیے ہوئے ہوں، میں نے روزے کی نیت کر رکھی ہے۔ اور صیام کا لفظ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کی طرف فرض کے طور پر نازل کیا گیا ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں کے پاؤں تک پورے کا پورا جسم روزے کے ساتھ ہو تو اسے صیام کہا جاتا ہے۔ صوم صرف منہ کے بند کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں صوم نہیں دیا بلکہ صیام عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا روزہ ہو کہ اس سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، کسی کے ظلم میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہماری زبان کا روزہ ہے، ہمارے دل کا روزہ ہے کہ اس میں حسد کو نکال دو، اس سے تم کینے کو نکال دو، بغض کو نکال دو، اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دینا، یہ دل کا روزہ ہے۔ اپنے سینے کا روزہ رکھو، اس سے کھوٹ کو نکال دو۔ مسلمانوں کے ایسے جذبات تمہارے اندر نہ ہوں جو دوسروں کو تکلیف کا سبب بنے، ایسے جذبات سے اپنے سینوں کو پاک کر دو۔ ہمارے ہاتھوں کا روزہ، ہمارے پاؤں کا روزہ، یہ کبھی کسی مجلس کی طرف نہ جائیں جس سے اللہ رسول نے ہمیں منع کیا ہے، یہ کبھی تکبر کی چال نہ چلے، یہ کبھی ایڑی مار کے چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم کیوں اس طرح کی چال چلتے ہو؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تم اکڑ کے چلتے ہو؟ کیا زمین کو پھاڑ دو گے؟ یا تم گردنیں بلند کر کے چلتے ہو، تکبر کی چال چلتے ہو؟ کیا تم پہاڑوں سے اوپر نکل جاؤ گے؟ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے لوگو تم اپنے چہرے پک کو بگاڑ کے تکبر کی علامات کے ساتھ دنیا کے سامنے کیوں آتے ہو؟ اللہ اکبر، تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تمہیں ایک پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، مٹی سے نکالا گیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں قرار دیا گیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس پانی کو جونک بنایا گیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑا بنایا گیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈی بنایا گیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت چڑھایا گیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے ایک خوبصورت شکل دے کے باہر نکالا گیا۔ تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ قرآن کہتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، اے انسان تیرے اوپر تو ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ یہ تو تمہیں اللہ نے اہمیت دی ہے کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، پھر تمہیں پیدا کیا تو اس اعزاز کے ساتھ کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں کھا کے رب نے کہا کہ انسان ہم نے تمہیں خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان تو اپنے آپ کو اشرف تو سمجھتا ہے،
لیکن تو آج اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج کا طلوع ہونا، یہ چاند کا نکلنا، یہ سارے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور جو ڈیوٹی اس رب نے ہماری لگائی ہے ہم وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنی ڈیوٹی کو بھول گیا ہے، جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اسی لیے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کی طرف واپس لوٹا۔ اب دیکھیے یہ ماہ مبارک جب آتا تھا، اللہ کے نبی صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا۔ وہ کیا خطاب ہے؟ آپ ذرا اس خطبے کی، اس خطاب کی اہمیت کو سمجھیے کہ بیان کرنے والے امام الانبیاء ہیں اور سننے والے صحابہ ہیں۔ ایک ایک جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم، اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، سایہ فگن ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں تو دنیا میں چھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، انبیاء کی جماعت، صحابہ کی جماعت دنیا میں آئے اور چھا گئے، تو فرمایا یہ ایسا برکت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے یا آ چکا ہے کہ جو آیا ہے اور چھا گیا ہے، جو سایہ فگن ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ اس کی شان کیا ہے؟ شہر عظیم مبارک، یہ عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اب عظمت تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی فضیلت بڑی ہے، برکت کیا ہے؟ اب برکت کو حضور نے تھوڑا سا کھول کے اور بیان کیا۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ وقیام لیلی، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دن کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور رات کے قیام کو جو اختیار کرے گا اللہ اسے بھی بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم نفل ادا کرو گے تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ برکت بیان ہو رہی ہے اس مہینے کی اور حضور بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا فریضۃ فیہ کمن کان ادى 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اللہ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا سمجھیے نفل اور فرض کے ثواب کو سمجھیے، پر ادا کرتا رہے تو اس اجر کو نہیں پا سکتا جو ایک وقت پہ ادا کرنے والی نماز کا اجر ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس مہینے میں نفل ادا کرے گا اسے فرض جتنا ثواب عطا فرمائے گا، جو فرض ادا کرے گا اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر سنیے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ حضور صرف فرمان ہی رہے کہ تم صبر اختیار کرو، یہ میرے آقا نے صبر اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں حکم کیا ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے آقا کی ذات ہے، ان کی زندگی ہے۔ حاضرین محترم صرف صبر کہا نہیں جا رہا، میرے آقا نے صبر کر کے دکھایا ہے، بیٹی کے قاتل کو معاف کر کے دکھایا ہے، پتھر مارنے
بچھانے والوں کو دعائیں دے کے دکھایا ہے، اور کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں پھول بچھا کر دکھائے ہیں، اذیتیں دینے والوں کے گلے میں ہار ڈال کے دکھایا ہے، اوجری ڈالنے والوں کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ اتنی اذیتیں کہ مکہ جیسا عظیم شہر بھی چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ پھر اسی مکہ کے فاتح بن کر آئے ہیں تو سب کو عام معافی دے کر بتایا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور صبر کرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس روزے کا جو مین مقصد ہے کہ تم صبر اختیار کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، ایسے گاڑی ہارن پہ ہارن، گاڑی ایک دوسرے کے اوپر، کسی طرح ہم پہنچ جائیں۔ کس بات کی جلدی ہے؟ بھئی گھر جا کے افطاری کرنی ہے۔ بھئی جس کو کراس کر کے جانا چاہتے ہو، تکلیف پہنچا کے جانا چاہتے ہو، اس نے بھی تو افطاری کرنی ہے۔ کیوں نہیں صبر کرتے؟ سارا دن صبر کیا، وہ آخری لمحات جو ہیں دعا کے قبولیت کے، اس میں بے صبری۔ آج معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے، صرف وجہ یہی ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ آپ صبر اختیار کیجئے، صبر ایک بہترین تدبیر ہے۔ بہت ساری باتوں کا آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ صبر کریں، وقت بہترین جواب دے دیتا ہے آپ کے مخالف کو۔ تو اس لیے یہ حضور نے فرمایا ہے کہ حاضرین محترم کہ تم صبر اختیار کرنا روزے کی حالت میں، تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑھانا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مال کی کثرت ہو جاتی ہے، بلکہ جو تمہیں دیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس کثرت کے ساتھ مال موجود ہے، رزق ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اسی لیے سب کچھ ہونے کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب بھی مانگا کرو رب سے برکت والا رزق مانگا کرو، تو اللہ اس مہینے میں برکت عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَطِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ جب سارا دن آپ صبر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ میسج دیتا ہے یہ چیز آپ کو کہ لوگوں کی بھوک کا خیال رکھو، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، ارد گرد نظر رکھو، جس تک تم پہنچ سکتے ہو مدد کے لیے اس تک پہنچو۔ یہ رمضان کا میسج ہے۔ اور دین کی بنیاد، حاضرین محترم ذرا توجہ سے سنیے، دین کی بنیاد، دین کا سارا خلاصہ اسی بات پر ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ہماری ذات لوگوں کے لیے نفع مند نہیں ہے تو پھر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا بڑی پیاری بات، من فطر فیہ صائما، کس طرح حضور رغبت دلا رہے تھے صحابہ کو کہ یہ وہ عظمت والا مہینہ، یہ وہ فضیلت والا مہینہ کیا ہے اس مہینے میں؟ فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا روزہ افطار کروائے اللہ اسے 3 اجر عطا فرمائے۔ ایک، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے گا۔ تیسرا فرمایا تم روزہ افطار کروانا، جو روزے دار کو اللہ اجر عطا فرمائے گا وہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، نہ روزے دار کے نہ روزہ کھلوانے والے کے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو ثواب میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھ لیا، قربان جائیں صحابہ کے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کرتے تھے، پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا،
کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں اور پھر اس اجر کو حاصل کریں؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ؟ حضور نے اس کی تفصیل بیان کر دی، فرمایا من فطر صائما علی تمرتی او شربت ماء او مسقط لبن، فرمایا تم ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دو، لسی کا ایک گھونٹ پلا دو، اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دین بڑا پیارا ہے حاضرین محترم، صرف ہم تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں کہ پتہ نہیں اس دین پر عمل کرنا کتنا ہی مشکل ہے۔ اتنی خوبصورت بات فرمایا، آگے چلیے، فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ اول رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے میرے صحابہ سنو، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رب نے رحمت بنا کر بھیجا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں توجہ کرو، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واتقہ من النار، فرمایا جو تمہارے ماتحت ہوں ان سے بوجھ ہلکا کر دو، اللہ اس پر بھی تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور جہنم کی آگ سے بھی تمہیں آزاد فرما دے گا۔ 4 چیزیں فرمایا جو تمہارے لیے بڑی ضروری ہیں، ان میں سے 2 اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب بنے گی، 2 تمہارے لیے بڑی ضروری ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، دوسرا فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جنت کو طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ حضور وظیفہ بتا کر جا رہے ہیں ہمیں، اور پھر فرمایا آخر میں وَمَنْ سَقَا صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، فرمایا پہلے بھی یہ بات ہوئی، آخر میں پھر ترغیب دی، پہلے کھانا کھلانے کی بات، کھلانے کی پلانے کی، یہاں پر صرف پینے کا ایک گھونٹ، فرمایا جو پانی کا ایک گھونٹ اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروانے کے لیے پیش کر دے، جو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے حوض سے اسے ایسا پانی عطا فرمائے گا کہ جنت جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے وہ عظیم خطبہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاضرین محترم، ہمیں اس خطبے سے کیا سبق مل رہا ہے کہ تم ساری زندگی اپنی اس یقین کے ساتھ گزارو کہ اللہ نے تمہیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، یہ رب نے تمہیں بھیجا ہے فرض بنا کر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، کوئی بھی اس سے اپنا قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ یہ برکت والا مہینہ بھی ہے، یہ عظمت والا مہینہ بھی ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرتوں کو حاصل کرنے والا مہینہ بھی ہے۔ اس سے کبھی تم پیچھے نہ ہٹنا اور اس دین کو بڑے اطمینان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا، کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جو رب کا بھی پسندیدہ ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کا تعارف خود امام الانبیاء نے ہمیں کروایا ہے، بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان، فرمایا ان الدین یسر، یہ دین تو ہے ہی بڑا آسان، تم کیوں بھاگتے ہو اس دین سے؟ فرمایا جو شخص اپنی مرضی کرے گا اس دین میں تو دین اس پر غالب آ جائے گا، دین اس پر غلبہ اختیار کرے گا، کسی کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا عمل پختگی سے اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ اس دین پر۔ صحابہ خوش ہو گئے تھے
تھے اس دین پر. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یا رسول اللہ میں راضی ہوں کہ میں اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا دین ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اور رسول ہیں, میرے نبی ہیں. میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں. فرمایا تم یہ عمل اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو اور اس دین کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو تاکہ اللہ تمہیں دارین کی سعادت عطا فرما دے. صرف اس دنیا کی نہیں, آخرت کی تمام بھلائیاں بھی تمہیں اس دین کو قبول کرنے میں, اس دین کے نفاذ میں جدوجہد کرنے میں اللہ تمہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا. اور فرمایا آخری بات کہ عبادت, اس حدیث مبارکہ کی کہ عبادت دل لگا کے کرو اور عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. فرمایا یہ دین بڑا آسان ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکل میں نہ ڈالو, لوگوں کو اطمینان دلاؤ, ان کو دور نہ بھگاؤ. ایک صحابی کی شکایت پہنچی, یا رسول اللہ آپ نے انہیں مسجد میں امام مقرر کیا ہے تو وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. حضور نے بلا کر باقاعدہ انہیں ڈانٹا. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تم دور بھگاتے ہو. جب اکیلے پڑھو تو لمبی پڑھو, لیکن جب لوگوں کو پڑھانی ہو تو درمیانی نماز پڑھایا کرو. حاضرین محترم, میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ کا قرآن ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے رمضان میں اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا, اور یہ قرآن کیا ہے اس کا تعارف پیش کیا. فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, بس جو تم میں سے اس مہینے کے روزے پائے تو اس گنتی کو پورا کرے. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے, کوئی سفر پہ چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ گنتی کو دوبارہ پورا کرے بعد میں. یہ کیوں سب کچھ کیا؟ فرمایا یہ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے کیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا. کیونکہ مشکلات آتی ہیں. یہ یاد رکھیے, انسان کی جو باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, اس میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ 3 مہینے سے زیادہ اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس کا باڈی سٹرکچر اللہ نے ایسا بنایا ہے. مشکلات آئیں گی لیکن قرآن کہتا ہے ہماری ہر جگہ رہنمائی. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہم مشکلات تمہیں دیں گے لیکن یہ وقت زیادہ نہیں ہوگا. ہم نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھ دی. آج لوگ کہتے ہیں جی حالات خراب ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, معیشت تباہ ہو گئی. یہ ان سے بھی حساب لیا جائے گا. اس کے بڑے جواب ہم ہر جمعے میں دیتے ہیں کہ جب تک ہم دین کی طرف نہیں آئیں گے یہ مشکلات بڑھتی رہیں گی. وہ کسی نے کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ان لوگوں اور چپ کا روزہ رکھ کر ہر ظلم کو برداشت کرنے والوں, ذرا سنو تو صحیح. تم کہتے ہو کہ آج وقت گزر جائے, سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. یہ مایوسی نہیں ہے اس میں بھی کہ کتنی مشکلیں بڑھ جائیں, مایوس نہیں ہونا. حالات ایسے ہیں, مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کمزور جملہ بولے. نا امیدی, مایوسی اور مومن کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. مومن ہر وقت پر امید ہے, مومن ہر وقت پر امید ہے.
یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ٹریک بدل لیا ہے. ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں. ہماری تربیت کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے کہ ہر طرف مایوسی پھیلائی جا رہی کہ کیا ہوگا ملک کا, کیسے حالات بدلیں گے. صحابہ وہ تھے کہ جو میدان عمل میں نکل کر حالات بدل کے دکھاتے تھے. جنت ان کو سامنے دکھائی دیتی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنا کامیابی ہے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کامیابی ہے. اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل اتنے قافلے ایک ایک وقت میں آپ کے گزرتے تھے, جاتے تھے ملکوں میں, لیکن جب دین اسلام کی روشنی دل میں آئی تو ہر چیز رب کی راہ میں قربان کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مال کی محبت ان پر غلبہ نہیں پایا, کبھی دنیا کی محبت ان پر غالب نہ آ سکی. یہی وجہ تھی کہ قحط کے دنوں میں بھی انہوں نے ہر چیز مدینے کے چوک میں غلہ 1100 اونٹ غلے کے آئے, ہر چیز اللہ کی راہ میں دے کر بتایا لوگوں تم مجھے 3 گنا 5 گنا نفع دینا چاہتے ہو, میں نے اس رب سے تجارت کی ہے جو مجھے دنیا میں بھی 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا عطا فرمانے والا. حضرت عثمان غنی, ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, ایک شخص آیا, سائل آیا, میری مدد کیجیے. فرمایا میرے حالات ایسے نہیں, عثمان کے پاس چلے جاؤ. جب دروازے پر گئے تو دیکھا بچوں کو اندر ڈانٹ رہے ہیں, خیر ہے تم آج دودھ بھی پی رہے ہو, ساتھ شہد کا بھی استعمال, ساتھ کھجوریں بھی, اتنا میٹھا کیوں کھا رہے ہو. تو بندہ کہنے لگا میں تو آیا تھا کہ میری مدد ہوگی, لیکن یہاں تو حالات پہلے ہی خراب ہیں, یہاں تو دودھ کے ساتھ شہد نہیں پینے دیا جا رہا. تو جب آئے بات ہوئی, اپنی حاجت پیش کی, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت عثمان غنی نے اتنا عطا کیا کہ میری سوچ سے بھی ماورا تھا, اور صرف سامان نہیں دیا بلکہ ساتھ سواری بھی دی. فرمایا جا سواری بھی لے جا. کہا جی یہ تو قبول کر لیا ہے, لیکن وہ کیا ماجرا تھا, اندر بچوں کو ڈانٹا جا رہا تھا. تو کہا رب نے مجھے دیا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بے دریغ استعمال کروں. یہ وہ لوگ تھے جو جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. حاضرین محترم, آج صرف ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے دل میں یقین پیدا کریں. نا امیدی کبھی آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے, مایوسی کبھی آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے, کیونکہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بڑا عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا.